پاکستان میں بحیثیت مجموعی یہ پہلی امریکہ مخالف تحریک ہے جس میں ملکی سطح پر عوام کی جذباتی شرکت بھرپور نظر آئی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی تحریک چلیں وہ اپنے آغاز سے کامیابی تک مختلف مراحل سے گزرتی رہیں۔ ایسی تحریک کا آغاز کوئی اور گروہ کرتا ہے، خون کسی اور گروہ کا بہتا ہے اور کامیابی کا صحرا کسی اور کے سر بنتا رہا ہے۔ پاکستان میں یوں تو امریکہ سے نفرت کا پودا گزشتہ 70 سالوں سے آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہا ہے، لیکن گزشتہ 20 سال میں مملکت خداداد پاکستان پر ایسے گزرے ہیں کہ اس ملک کے دیندار اور اسلام سے محبت رکھنے والے طبقے نے امریکہ کا ایک کریہ المنظر چہرہ دیکھا ہے۔ گزشتہ 20 سال جس طرح پاکستانی حکمرانوں نے پاکستان اور اسلام کے مفاد کو بالائے طاق رکھ کر امریکہ کی خدمت کی، اس سے دلوں میں نفرت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد امریکی تسلط کے تحت جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، ایسا شاید ہی کسی دوسرے ملک میں اس شدت سے ہوا ہو۔ مشرف کے 11 ستمبر کے فوراً بعد امریکہ کے سامنے لیٹ جانے سے لے کر امریکی فضائیہ کو پاکستان میں اڈے دینے، طالبان کے خلاف خفیہ معلومات فراہم کرنے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے تک جو کچھ ہوا، اس نے آغاز کے چند سال میں ہی شدید نفرت کا بیج دلوں میں بو دیا۔ لیکن بعد میں ہونے والے سانحات نے تو عقل و سوچ رکھنے والوں کے دلوں میں بھی یہ گرہ مضبوط کر دی کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی اصل وجہ صرف امریکی غلامی ہے۔ مشرف دور میں اسلام کے خلاف جتنے بھی قوانین منظور ہوئے، نظام تعلیم کو جس طرح سیکولر کیا گیا، NGOs کی سرپرستی سے جس طرح ایک ملحد اور سیکولر سول سوسائٹی پیدا کی گئی، ان تمام اقدامات کے پیچھے امریکی گائیڈ لائن موجود تھی۔ پاکستان میں آل پاکستان ملحدین یعنی خدا کے وجود کے منکر افراد کے گروپ میں جو آج لاکھوں لوگ شامل ہوئے، ان کی تربیت، تعلیم و ترویج اسی مشرف دور میں ہوئی جو امریکی باجگزاری کا دور تھا۔ جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے قتل عام سے لے کر سوات و وزیرستان آپریشن تک تمام خونریزی اسی دور کا تحفہ ہے۔ وہ جو عقل و ہوش رکھتے ہیں انہیں تو پہلے سے ہی یقین تھا کہ امریکہ دراصل ایک ایسا شیطان ہے جو ہر اس راستے کو مسدود کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طاقتور شیطان کا خوف ایسا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ کے تمام ملکوں میں یہودیوں سے اب بھی نفرت پائی جاتی ہے، لیکن یہودیوں نے امریکی قوت کے بل بوتے پر ہولوکاسٹ کے ایسے قوانین ہر ملک میں پاس کروائے ہیں کہ آج ان ملکوں میں یہودیوں کے خلاف بات کرنا قابل دستاندازی پولیس جرم بھی ہے اور اس کی شدید سزا بھی۔ امریکہ کی اس شیطانیت کا ادراک آج سے ٹھیک 44 سال پہلے ایران کے تقریباً ہر سوچ سمجھ رکھنے والے طبقے کو ہو چکا تھا۔ یہ ادراک 15 سالہ اذیت میں گزارنے کے بعد اذہان میں پختہ تر ہوا۔ ان کے ہاں بھی پاکستان کی طرح حکومت کی تبدیلی، رجیم چینج کا تجربہ کامیاب ہوا تھا۔ انقلاب ایران کے آغاز سے 15 سال قبل امریکی CIA نے 19 اگست 1953 کو ایران کے مقبول ترین منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو بالکل ویسے ہی پارلیمانی سازشوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے معزول کیا جیسے آج عمران خان کو کیا گیا ہے۔ مصدق کی معزولی کے بعد امریکہ نے وہاں اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے اور جس طرح امریکہ نے اپنے ٹوڈی رضا شاہ کو ایرانیوں پر مسلط کیا اور عوام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاہ کی بدنام زمانہ ساواک ایک ایسی ظالم خفیہ ایجنسی تھی جس نے ایران کے ہر طبقہ خیال میں جو لوگ بھی امریکہ مخالف تھے انہیں چن چن کر اٹھایا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ساواک کے عقوبت خانے آج ایران میں عجائب گھر بنا دیے گئے ہیں۔ ان میں تہران شہر میں دفتر خارجہ کی عمارت کے ساتھ ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا جو شاہراہ فردوسی پر واقع تھا۔ آج یہ ایک بہت بڑا عجائب گھر ہے جس کا نام موضع عبرت رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم میں تشدد اور ظلم رسانی کے وہ تمام آلات محفوظ ہیں
اور وہ تاریخ سیل بھی ویسے ہی رکھے گئے ہیں جن میں مخالفین کو رکھا جاتا تھا۔ رضا شاہ کی فوج کو کیل کانٹے سے لیس کر کے امریکی سرپرستی میں اس پورے خطے کا تھانے دار مقرر کیا گیا تھا اور وہ یہاں دندناتا پھرتا تھا۔ ان 15 سالوں میں ایران کے کمیونسٹ جو تودا پارٹی کے تحت کبھی منظم ہوا کرتے تھے، جمہوریت پسند جو سازمان فدائیان خلق کے تحت ایک مضبوط گروہ رکھتے تھے، اور انقلابی کونسل جو آیت اللہ خمینی نے بنائی تھی، سب کے سب یا تو زیر زمین چلے گئے یا ملک سے بھاگ گئے، اور جو بچ گئے وہ سواک کے عقوبت خانوں میں قید تھے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے خیالات کا ذکر اپنے گھر میں بھی نہیں کرتے تھے۔ جس کسی نوجوان کو عام پینٹ قمیض کی بجائے جینز پہنے ہوئے دیکھتے، کوئی بال بڑھائے ہوئے نظر آتا، اسے فوراً کمیونسٹ یا سیکولر جمہوری ہونے کے شبہ میں گرفتار کر لیا جاتا۔ اسی طرح جو شخص بھی زیادہ مسجد یا امام بارگاہ، جسے ایران میں حسینیان کہتے ہیں، وہاں جاتا ہوا نظر آتا، اسے اٹھا لیا جاتا۔ یہ زمانہ نہ کمپیوٹر کا تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ کا، اس لیے اگر کسی کے گھر سے کوئی انقلابی لٹریچر برآمد ہوتا تو پھر اس کی رہائی ناممکن ہوتی۔ ایک پمفلٹ پر 5 سال قید، کتاب پر 10 سال اور دونوں برآمد ہونے پر عمر قید تھی۔ سوا کی یہ تمام بدماشی اور غنڈہ گردی کو اس دن سے منظم کیا جانے لگا تھا جس دن سے امریکی CIA نے مصدقی حکومت کو اپنی رجیم چینج کی پالیسی کے تحت بدلا تھا اور پھر وہاں شاہ کی ایک سخت گیر حکومت قائم کی تھی۔ اس حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے 15 سال ایران میں لاوا پکتا رہا اور وہ ایک دن آتش فشاں بن گیا۔ یہ لاوا 9 جنوری 1978 کو ایران کے مذہبی شہر قم میں ایک مختصر سے جلوس کی شکل برآمد کی صورت ہوا، جس پر سیکیورٹی فورسز نے فائر کر کے 5 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس خوفناک واقعے سے لوگ سہم گئے اور سناٹا سا چھا گیا، لیکن شہروں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ضرور ہوتے رہے۔ ایسے میں 2 گروہ یعنی کمیونسٹ تودا پارٹی اور سیکولر جمہوریت پسند فدائیان خلق کے افراد، جو پس پردہ رہ کر کارروائیاں کرتے رہتے تھے، اب کھل کر سامنے آنے لگے۔ 1.5 ماہ بعد قم میں مرنے والے لوگوں کا چہلم پورے ملک کے امام بارگاہوں اور گھروں میں منایا گیا۔ تبریز میں لوگ ایک جلوس کی صورت باہر نکلے تو اس پر فائرنگ ہوئی، جس میں ایک نوجوان طالب علم مارا گیا۔ اب آہستہ آہستہ مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایران کی مذہبی قیادت ہمیشہ سے کمیونسٹ تودا پارٹی کے خلاف رہی تھی اور وہ انہیں دین کے دشمن، خدا کے منکر اور الحاد کے پیکر سمجھتی تھی۔ اسی طرح جمہوریت پسند فدائیان خلق کو دونوں گروہ انقلاب دشمن اور سرمایہ دار کے ایجنٹ سمجھتے تھے، لیکن ان تمام گروہوں نے یہ ادراک کر لیا تھا کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر اپنے مشترکہ دشمن امریکہ کو ایران سے نہیں نکالتے، اس وقت تک نہ ایران میں اسلام نافذ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمیونزم اور آئینی جمہوریت کا تو خواب پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔